بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ رب العالمین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے قریش کو جو ہے اللہ کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ پہاڑی یا صفا پہاڑی پہ جو ہے کھڑے ہو گئے اور آواز لگایا، یا صباحا یا صباحا۔ یہ اس زمانے میں جو ہے خطرے کی وقت جو ہے لوگ یہ آواز نکالتے اس پہاڑی پہ جو ہے چڑھ جاتے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ سارے قریش جو ہے ارد گرد جمع ہوئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے بیچ جو ہے 40 سال رہا ہوں، تم لوگوں نے مجھے کیسے پایا؟ تو سب نے فرمایا بیک آواز کہ آپ تو صادق اور امین ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے دشمن کا جو ہے لشکر ہے، آپ پہ حملہ آور ہو رہا ہے، تو کیا تم لوگ میرے اس بات کو مانو گے یا جھوٹ سمجھو گے؟ تو سب نے بیک آواز کہا کہ ہم نے کبھی آپ کے منہ سے جھوٹ نہیں سنا ہے، آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہم جنگ کی تیاری میں لگ جائیں گے۔ تو اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے آپ کی طرف جو ہے مجھے بعوث فرمایا ہے، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چاچا ابو لہب نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نعوذ باللہ بدبخت، تم نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا ہے کہ ہم تمام خداؤں کو ایک خدا مانے، تمام خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی مانے۔ یہاں سے جو ہے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قریش، اپنے خاندان والوں نے جو ہے اختلاف شروع کیا۔ یہ 5-6 ایسے بڑے بڑے سردار تھے قریش کے اور دوسرے قبیلوں کے، جو اختلاف میں اور تکلیف پہنچانے میں جو ہے سر پیرست تھے۔ ان میں ابو جہل تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے امت کا فرعون تھا، اور جو ہے عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید بن مغیرہ تھا، ابو سفیان تھا، ہندہ تھی۔ یہ ابو سفیان اور ہندہ کو تو اللہ پاک نے ہدایت دے دی، باقی سب جو ہے کفر پہ مرے ہیں۔ عقبہ ابن ابی معیط یہ بدبخت وہ ہے کہ ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک جگہ جو ہے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، ابی بن خلف اور یہ عقبہ ابن ابی معیط یہ بدبخت بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ وہ جو فلانا جگہ جو ہے اونٹ کی اجڑی پڑی ہوئی ہے، کون اس کو جو ہے لا کر لائے گا کہ جب محمد سجدے میں چلا جائے ان کے کندھوں پہ رکھ دے۔ تو یہ عقبہ ابن ابی معیط بدبخت اٹھا اور وہ اجڑی لایا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے تو اس بدبخت نے جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ رکھ دیا۔ وہ اتنا وزنی تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو کسی نے جو ہے گھر اطلاع دے دیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت 5-6 سال کی تھی، وہ روتی ہوئی آئی اور بابا کے کندھوں سے جو ہے وہ اونٹ کی ہجڑی جو ہے ہٹائی۔ پھر جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹی مت رو، آپ کا اللہ کا لایا ہوا دین اللہ رب العالمین تمام دنیا میں پہنچائے گا، چاہے کچے گھر ہے یا پکے گھر ہے، تمام دنیا کے کونے تک اللہ رب العالمین پہنچائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ان بڑے بڑے سرداروں کو جو ہے بددعا دی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ سارے بدبخت جو تھے غزوہ بدر کے دن جو ہے قتل ہوئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں نے بہت جو ہے عزتیں دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جانتے بھی تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہے۔ ایک دن ابو جہل جو ہے وہ ایک گلی میں جا رہے تھے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دیا، اللہ کے دین کی طرف متوجہ کیا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ محمد آپ یہ چاہتے ہیں کہ 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مانے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔
پھر کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن جو ہے اللہ کے سامنے یہ گواہی دے کہ آپ نے دین پہنچایا؟ تو اللہ کی قسم ہم اس گواہی کو تیار ہے، قیامت کے دن ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے دین پہنچایا، دین کا حق ادا کر دیا۔ اور انکار کیا۔ اس کے بعد جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو ابو جہل نے اس دوسرے شخص سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے اور حق پہ ہے۔ پھر کہا کہ میں کیوں اس کی پیروی نہیں کرتا، اس کے دین کیوں قبول نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا قبیلہ الگ ہے اور میرا قبیلہ الگ ہے۔ یہ ہر ایک اس طرح جانتا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے بارے میں بہت تکلیفیں دی گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کے موقع پہ جو ہے بازاروں میں جاتے تھے۔ عرب کے 3-4 بازار مشہور بازار تھے، عکاظ، مجانہ اور ذی المجاز، یہ 3 جو ہے مشہور بازار تھے جن میں حاجی لوگ جو ہے خرید فروخت کرتے تھے، یہ دور دور ملکوں سے آتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بازار میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تو ان کے پیچھے ایک شخص تھا جن کی 2 زلفیں تھی اور خوبصورت چہرہ تھا، اور اس جو ہے وہ برا بلا کہتا تھا اور گالیاں دیتا تھا اور کہتا تھا کہ خبردار ان کی بات نہیں مانو، یہ نعوذ باللہ بے عقل ہوا ہے۔ اور کبھی کہتا تھا کہ نعوذ باللہ یہ شاعر ہے، کبھی کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بڑے سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور جو یہ ان کے پیچھے ہے یہ کون ہے؟ تو میرے بڑے نے کہا کہ یہ جو ہے ایک قریشی نوجوان ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، اور جو اس کے پیچھے ہے وہ اس کا سکا چاچا ابو لہب ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تشریف لے گئے جہاں جو ہے بہت سے لوگ تھے، اور وہاں پہ ایک سفید ریش 120 سالہ بابا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دیا اور ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے جائے تاکہ میں اللہ کے پیغام کو جو ہے پہنچا سکوں۔ یہ میرے قبیلے والے قریش جو ہے وہ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتے، میرے سخت مخالفت کرتی ہے، آپ لوگ جو ہے میری مدد کریں، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی آپ کو دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ تو وہ 120 سالہ بوڑھے نے کہا کہ آپ کی قوم ہم سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں، اللہ کی قسم اگر نعوذ باللہ آپ میں کوئی خیر ہوتی تو آپ کی قوم جو ہے آپ کو نہ جھٹلاتے ہیں۔ پھر کہا کہ یہاں سے جو حاجی اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، جو چیز حاجی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ان میں سے جو حاجی آپ کو لے جائیں گے، اللہ کی قسم نعوذ باللہ وہ سب سے بری چیز جو آپ کو لے جائیں گے وہ آپ ہوں گے۔ ابو لہب ملعون یہ باتیں سن رہا تھا، تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو ابو لہب جو ہے ان کے پاس آیا اور کہا کہ بابا اگر سارے قبیلے والے آپ کی طرح بد اخلاق اور بد زبان ہو تو یہ شخص کب کا جو ہے اپنا دین کو چھوڑ چکا ہوتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں گئے اور اس خیمے والوں سے جو ہے دین کے بارے میں بات کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کے رسول مانے اور ایک خدا پہ ایمان لائے، اور جو ہے ان کو اللہ کی دین کی مدد کی طرف جو ہے متوجہ کیا، اور ان سے کہا کہ مجھے اپنے علاقے میں لے جائے تاکہ میں اللہ جل شانہ کا پیغام پہنچا سکوں۔ تو اس قبیلے والوں نے کہا کہ آپ جو ہے یہاں پہ بیٹھ جائے، ہمارے سردار آئے گا، ہم ان سے بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنے علاقے میں لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں جو ہے ان کا سردار آیا بحیرہ، تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے جو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے؟ اس قبیلے والوں نے کہا کہ سردار یہ ایک قریشی نوجوان ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ جو ہے اپنے علاقے میں لے جائے تاکہ میں اللہ کا پیغام جو ہے پہنچا سکوں۔ تو اس بحیرہ بدبخت نے کہا کہ یہاں سے اٹھے فوراً نکل جائے، اللہ کی قسم اگر میرے قبیلے والے آپ کو یہاں نہ بٹھاتے تو میں آپ کا سر کاٹ دیتا۔ ایسا بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آیا۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی پہ بیٹھ گئے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھ گئے، اس بدبخت نے جو ہے اونٹنی کی کوک میں جو ہے لکڑی مارا جس سے وہ بدک گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل جو ہے زمین پہ گر پڑے۔
وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد